السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بزنس پلاننگ کے حوالے سے ایک مثال کا سہارا لیتے ہوئے بات کی تھی۔ عمومی طور پر جب ہم بزنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پلاننگ کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، جو کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ آپ ایک بزنس پلان بنا لیں اور اس بزنس پلان کو آپ امپلیمنٹ بھی کر لیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مارکیٹ میں بزنس پلان بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس بزنس پلان پہ امپلیمنٹیشن بہت زیادہ مشکل کام۔ عام طور پر بزنس پلان بنانے کے بعد جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو پھر انسان روایتی طریقوں پہ چلا جاتا ہے، پھر وہ بزنس پلاننگ سے ہٹ کر روایتی طریقوں پر منتقل ہو جاتا ہے، اور انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار مارکیٹ میں تو ایسا ہو رہا ہے، فلاں تو ایسا کر رہا ہے، اس کا تو بہترین طریقے سے چل رہا ہے، تو ہم اگر اس طریقے سے کر لیں تو کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ میں اتنے بڑے جھنجھٹ اٹھانے کی یا اس میں جانے کی۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو پروفیشنلی انداز میں سوچتے ہیں تو پروفیشنلی اس چیز کو مارکیٹ میں لانے کے لیے آپ کو کچھ مختلف کچھ مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے آپ کے بجٹ کو بھی مینٹین نہ رکھ پائیں یا آپ کے لیے وبال جان بھی بنے، لیکن وہ مشکل فیصلے آنے والے فیوچر کے لیے آپ کے لیے رہنما ثابت ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے کہ آپ نے بزنس پلان تو تشکیل دے لیا، اب اس بزنس پلان کو آپ نے اپنی مارکیٹ میں جہاں پر آپ نے کام کرنا ہے اس میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس بزنس پلان میں جو چیزیں آپ نے سوچی ہیں وہ چیزیں ساری اس میں ان پٹ کرنی ہے، پھر آؤٹ پٹ کا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ تو اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کی مارکیٹ گرو کیسے ہوگی، آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس کیا ہے، آپ ان تک اپنی پروڈکٹ کیسے پہنچائیں گے، آپ کی پروڈکٹ کی پیکیجنگ کیسی ہو رہی ہوگی، اور جب آپ یہ چیزیں ساری مارکیٹ تک پہنچا رہے ہوں گے تو اس سے ریونیو کتنا آ رہا ہوگا، اس ریونیو کو آپ کیسے سیو کر پائیں گے، اپنی جو بچت ہے وہ کیسے محفوظ کریں گے، اس کو کس سیکٹر پہ رکھیں گے، جو ٹیم کام کر رہی ہوگی ان کی سیلریز کو کس طرح مینج کر رہے ہوں گے، اور سب سے آخر میں اس کا بریک ایون کیا ہوگا کہ مارکیٹ میں یہ آپ کا بزنس گرو کر رہا ہے یا پھر ڈاؤن ہو رہا ہے، لوگوں کی نیڈز پوری ہو رہی ہیں، لوگ آپ سے خوش ہیں، آپ کی ٹیم کے کام سے خوش ہیں، ورکنگ سے خوش ہیں۔ تو یہ سارے سٹیپس ہیں آپ کے بزنس کی امپلیمنٹیشن کے، آپ کی پلاننگ کی امپلیمنٹیشن کے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے بزنس پلاننگ کے بعد جس چیز کو سوچنا ہے وہ ہے مارکیٹنگ، کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹ کیسے کرنی ہے، جس نیڈ کو آپ پورا کر رہے ہیں اس نیڈ کو آپ نے لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ آپ جس مارکیٹ تک رسائی چاہتے ہیں اس مارکیٹ کی نیڈ کو لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ بھائی یہ آپ کی ضرورت ہے اور یہ میرے پاس موجود ہے۔ اور ایک عام سا فارمولہ ہے مارکیٹنگ کا جو آپ نے بہت سی جگہوں پہ سن رکھا ہوگا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ تو جب آپ اپنی پروڈکٹ کو بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کی بہترین مارکیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ مارکیٹنگ آپ کی پروڈکٹیوٹی پر اور آپ کے بزنس پر اور آپ کی پلاننگ کی امپلیمنٹیشن پہ اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کا بزنس گرو کرنے لگتا ہے۔ اب جب مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کہاں کرنی ہے۔ سم ٹائم آپ کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں جو گاؤں اور دیہات کی ضرورت ہے، اور گاؤں دیہات میں بجلی نہیں ہے یا پھر ٹیلی ویژن نیٹ ورک نہیں ہے، وہاں پہ کیبل نہیں چلتا، اور آپ نے کیبل پہ اشتہار چلا دیا اور وہ کیبل چل رہا ہے شہر میں۔ اب آپ کی جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے وہ گاؤں کے لوگ ہیں، لیکن آپ اس کی مارکیٹ کر رہے ہیں شہر میں، تو آپ کو وہ ریزلٹ نہیں ملیں گے۔ اس کا مطلب آپ کی مارکیٹنگ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کمزور رہی، آپ نے اس کی مارکیٹنگ کی جو پلاننگ تھی اس میں کہیں نہ کہیں گیپ چھوڑ دیا، اس کو سمجھا نہیں۔ اس لیے مارکیٹنگ پلاننگ سے پہلے آپ نے اپنی آڈینس کو سمجھنا ہے کہ کون سے آڈینس ہیں جن کو آپ اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، اور کس وے سے آپ نے سیل کرنا ہے وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا اور سوچنا ہے کہ مارکیٹنگ کرتے ہوئے آپ نے اس آڈینس تک اپنی پروڈکٹ کو پیش کرنا ہے کہ وہ ان کے لیے اٹریکٹیبل بھی ہو اور وہ اس کو پرچیز بھی کریں، اور بجٹ کو بھی آپ نے مارکیٹنگ کے لیے ان کی نیڈ کو دیکھتے ہوئے رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گاؤں کے لیے مارکیٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور آپ بڑے بڑے لاکھوں روپے کے بل بورڈز لگا دیں کہ گاؤں کے لوگ اس سے اٹریکٹ ہوں گے، وہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، وہ تو پڑھنا نہیں جانتے۔
تو وہ لوگ کیسے آپ کی پروڈکٹ سے مطمئن ہوں گے یا آپ کی پروڈکٹ کی بات ان تک پہنچے گی؟ تو اس کے لیے مختلف طریقے آزمائے جا سکتے ہیں. ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ ہو سکتی ہے. آپ اس طرح کا جو ہے نا وہ ایک ٹیم ممبر، ٹیم لیڈرز بنا سکتے ہیں جو مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی جا کر آپ کی پروڈکٹس کے بارے میں لوگوں تک آگہی پہنچائیں. جب یہ ساری چیزیں طے ہو گئی، مارکیٹنگ پلان بھی آپ نے بنا لیا، مارکیٹنگ اسٹریٹجی بھی آپ نے دیکھ لی، اس کے ساتھ آپ نے ٹیم بھی بلڈ کر لی اور آپ نے اپنے آڈینس کو بھی سمجھ لیا کہ کون سے آڈینس ہیں، تو اس کے بعد پھر بات آتی ہے کہ جب آپ کی سیل ہونے لگے تو آپ کے پیچھے سٹاک میں مال کتنا پڑا ہوا ہے. تو اس سٹاک کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر مجھ سے 200 خریدار، 500 خریدار کوئی چیز خریدتے ہیں تو میرے پاس پیچھے سٹاک میں اتنا مال پڑا ہوا ہے کہ 1 مہینے تک یا 2 مہینے تک میں اس مال کو چلا سکوں. اور اس کے پیچھے بیک سپورٹ میں آپ کے پاس مالی طور پر کتنی مضبوطی ہے کہ آپ دوسرا مال بھی پیچھے ہول سیلر سے اٹھا سکیں تاکہ مارکیٹ کی نیڈ کو آپ پورا کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس ایسی پروڈکٹ ہے جو کسی تہوار پہ یا کسی فنکشن پہ کام آ رہی ہے اور عین اسی فنکشن کے موقع پر یا اس سے 1 دن پہلے آپ کا سٹاک ہی ختم ہو جائے. آپ کا جوتوں کا کام ہے اور جوتے آپ کے پاس مارکیٹ میں موجود ہیں، آپ کی دکان بھری ہوئی ہے، لیکن عید سے 2 دن پہلے آپ سٹاک سے ختم ہو گئے تو آپ کا کاروبار تو گیا. عید کے 2 دن ہیں، وہی تو سیزنل ہیں. تو اس دن میں، ان دنوں میں اگر آپ کے پاس بزنس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پروڈکٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مارکیٹنگ جو اسٹریٹجی تھی وہ کمزور رہی. سٹاک کا جو آپ کا وہ حصہ تھا وہ کمزور رہا. آپ نے سٹاک پہ زیادہ نہیں سوچا. اب اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے 1 سال، 2 سال یا 3 سال ایک بریک اوون رکھنا ہے کہ میں اتنے مہینوں کے بعد یا اتنے عرصے کے بعد دیکھوں گا کہ میرے پاس جو مارکیٹ میں جو چیز جا رہی ہے، جو چیز میں سیل کر رہا ہوں، آیا کہ اس میں نفع میں جا رہا ہوں یا نقصان میں جا رہا ہوں. یا تو آپ کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ویلیو بڑھ رہی ہوگی یا پھر آپ ڈی گریڈ ہو رہے ہوں گے، بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہوں گے کہ آپ کو گاہک نہیں ملتا، سارا دن خالی بیٹھے رہتے ہیں، باوجود مارکیٹنگ کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. تو اس پہ آپ نے آگے ایک فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ آپ اس بزنس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں یا پھر اس بزنس کو آپ نے موو کرنا ہے کسی اور طرف، کسی اور پلیس پہ، یا پھر آپ نے اس میں ایڈیشنل چیزوں کو ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کا بزنس گرو کر سکے. اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ یا تو اس بزنس کو وائنڈ اپ کر دیں، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے، اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، یا پھر اس بزنس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیں، یہ بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس مزید سرمایہ کاری نہ ہو تو یہ فیصلہ لینا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ اس بزنس کو موو کریں تو لازمی طور پر آپ کے ٹوٹل بجٹ کا 5 to 10% دوبارہ کسی اور جگہ پہ لگتا ہے، اور ظاہر بات ہے مارکیٹنگ بھی از سر نو پھر سٹارٹ کرنا پڑ جاتی ہے. تو یہ سارے پوائنٹس جب آپ بزنس شروع کرنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں تو عین موقع پہ جب پریشانی ہوتی ہے تو آپ ٹینشن میں نہیں آتے، پریشان نہیں ہوتے. گاہک نہیں ملتا تو بھی پریشان نہیں ہوتے، مارکیٹنگ کا رزلٹ نہیں آتا تو بھی پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ آپ نے پلاننگ میں یہ ساری چیزیں پہلے سے سیٹ کی ہوئی تھی کہ اگر یہ ہوا تو میں یہ کروں گا، اگر یہ ہوا تو میں یہ کروں گا، اگر مارکیٹ بڑھ رہی ہوئی تو ایڈیشنل پروڈکٹس ایڈ کر دوں گا، اگر میرا ریونیو بہتر طریقے سے پورا نہیں ہوا تو میں اس کو کسی اور جگہ پہ موو کر لوں گا. تو الٹرنیٹ آپشن بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے اور بیک اپ فائنانس بھی آپ کے ذہن میں ہوگا. تو اس لحاظ سے آپ کا بزنس گرو کرے گا، ترقی کرے گا. بزنس پلاننگ اور بزنس پلاننگ کی امپلیمنٹیشن، تو اس کے لیے اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ پریویس ویڈیو لازمی دیکھیے گا، کیونکہ بزنس پلاننگ اور بزنس پلاننگ کی امپلیمنٹیشن، یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ میں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بزنس کے لیے ایک بہترین ٹرکس ہیں جس کے ذریعے آپ اپنا بزنس بلڈ کر سکتے ہیں، کھڑا کر سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.